موجودہ دور کی جو نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ان کے پاس انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے اور اس میں سے پتہ ہی نہیں چلتا، اتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، ان کو چیلنجز بہت زیادہ درپیش ہیں. کیا انہیں گائیڈ کریں گے، کیسے تفریق کریں؟ دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں، نوجوان کنفیوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی قرآن کے تراجم ہیں، ایک ہی قرآن کی تفسیرات ہیں جو مختلف ہیں. وہ اس الجھن میں پڑ گیا ہے کہ سچ کون ہے. جب نوجوان یا کوئی بھی جو دیکھنے والا یا سیکھنے والا اس الجھن میں گرفتار ہو جائے کہ سچ کہاں ہے، وہ کبھی بھی بعمل انسان نہیں بن سکتا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے راہ سے ہٹ رہے ہیں. فار ایگزامپل ان کا گھر ہے، باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے سچ بولو، اور وہ دیکھتے ہیں باپ کو اور ماں کو جھوٹ بولتے. وہ کہتے ہیں جھگڑا مت کرو، میاں بیوی جھگڑ رہے ہوتے ہیں. نوجوان نسل کو کنفیوز کر دیا گیا ہے. اس کی ضرورت یہ ہے، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، ہمارا ایک پرابلم ہوا ہے بہت بڑا. ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا. واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک. اسلام دکھانا شروع کر دو. یہ بچے تو سونا ہے، سونا. میرے پاس جتنے بچے آتے ہیں مجھ سے لو کرتے ہیں کیونکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جو انفارمیشن ایج ہے یہ دجال کے زمانے میں ایسے ہی ہونا ہے، مگر اس میں سے یہی بچے نکلیں گے جو اسلامی انقلاب کی جڑیں بنیاد بنیں گے. اور انہوں نے چینج ہونا ہے. کیوں؟ ایک چیز ایسی ہے جو ہم بوڑھوں میں ہے جو ان بچوں میں نہیں ہے، وہ ہے منافقت. ظاہرہ رویہ کچھ اور، اندر کا رویہ کچھ اور. کوئی نوجوان اب منافق نہیں ہے. یہ بچے ظاہر و باطن ایک جیسے ہیں. یہی کامیابی کی وہ کلید ہے جو انہیں بام عروج تک لے جائے گی انشاءاللہ. اور بہترین انسان. دیکھیں گول کیا ہے؟ سب سے پہلا گول ہے اچھا انسان بننا، دوسرا گول ہے اچھا مسلمان بننا، تیسرا گول ہے اچھا پاکستانی بننا. پہلے انسان بننا ہے. جب میں انسان ہی نہیں ہوں گا تو مسلمان کہاں سے بن جاؤں گا؟ ان بچوں سے میں بہت پر امید ہوں. یہ کنفیوز نہیں ہے، زیادہ انفارمیشن کی وجہ سے الجھن کا شکار ہے. تھوڑا سا بھی گائیڈ کرنے والا مل جائے جو ریئلسٹک سینس میں ان کو پریکٹیکل کر کے دکھائے، یہی بچے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور چینج ہو جاتے ہیں. میں تو بڑا پر امید ہوں ان سے انشاءاللہ. بہترین امت ہونے کے باوجود کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ہیں، ہمارے پاس کتاب الحکمت قرآن پاک ہے، اس کے باوجود ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو اس میں کلیئر ہونا چاہیے. علامہ نے تو کلیئر کر دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ایک اتنا بڑا ظلم قرآن کے ساتھ کیا. قرآن کو ثواب کی کتاب میں کنورٹ کر دیا. قرآن ثواب کی کتاب نہیں تھی، نہ ہے. قرآن ہدایت و حکمت و دانائی کی کتاب ہے. کائنات کی تقدیر کے بدلنے کا نسخہ ہے، کیمیا ہے. جب آپ اس کو ثواب کے لیے ریسائٹ کریں گے، لیں گے کیا اس سے؟ ثواب. اتنی چھوٹی چیز لینے کے لیے آپ قرآن سے جڑ رہے ہیں. اور جتنی سائنس دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں قرآن پہ. قرآن میں 721 جگہ غور و فکر کا ذکر ہے. ادھر تو ہم جا ہی نہیں رہے. ہمیں کیا ملے گا اسلام سے؟ پھر کیا لوگوں کو پتہ ہے؟ آج کل میں ایک بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، معمولات رسول سیکھو. اللہ کے رسول کی صبح سے لے کے رات تک کیسے دن گزارتے تھے. تم نے اگر کاپی کرنی ہے تو اس کی کرو تاکہ تم میں تبدیلیاں آئیں، تمہارے حالات میں تبدیلیاں آئیں. وہ تو ہم کرتے ہی نہیں. ہم نماز کی سنتیں پوری کر لیتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پرفیکشن ہے، اچیومنٹ ہے، رہنمائی ہے، طاقت ہے، استقلال ہے، ذہانت ہے، عمل ہے، محبت ہے، رحمت ہے، معافی ہے. ہر خوبی جو کہیں ہو سکتی ہے وہ میرے آقا میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہم کوئی ایک چیز بھی اپنا لیں، کیونکہ ہم نے پیروی رسول میں سے چند چیزیں اپنا لی ہیں. لباس، شلوار اوپر کر لی، داڑھی رکھ لی، ماتھے پہ محراب ہو گیا. مگر جو دن بھر کا رویہ ہے رسول اللہ کا، اس کو کون اپنائے گا؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کو کیوں نہیں سنتے؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں. اس کو کون اپنائے گا؟ یہ باتیں جو ہے اس شعبے کو جو اپنائیں گے جو انسانیت کے شعبے ہیں تو پھر کامیابی ہوگی. یعنی جو ان آفاقی اصولوں کو اپنا لے گا، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہے، وہ ترقی کر جائے گا. آپ سمجھیں ایک بات، میں آپ کو بڑی سیدھی سی بات بتاؤں. قرآن میں 4 کی فرما برداری کا حکم ہے. اللہ کی ہم سیلف،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل امر اور والدین۔ پیروی کا حکم پورے قرآن میں کسی کا نہیں ہے سوائے کملی والے کے، کہ تم میرے رسول کی پیروی کرو، میں تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ پیروی رسول پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ پرافٹ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ ہم تو 12-1 بجے ہمارے تو وہ برنچ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے سسٹم کے خلاف بغاوت کر دی، جو سسٹم ڈیزائن کیا امہ کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا محسن صاحب، کوئی قوم جو بد اخلاق ہے اور ان ڈسپلن ہے، اللہ کے ہاں کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا سسٹم کے اگینسٹ ہے یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے ہاں اخلاق نہیں ہے۔ مجھے آپ سے بات کر کے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، جہاں پہنچ گئے۔ کسی بندے کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا یہ مخلص ہے۔ اللہ نے غیر مخلص لوگوں کو اپنی بندگی سے نکال دیا، سورہ بقرہ میں شیطان سے مکالمے میں وڈرا کر دیا۔ میرے بندے نہیں ہیں وہ، میرے بندے جو ہیں وہ تو اخلاص والے ہیں۔ اخلاص کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، سسٹم سے، ملک سے، ملک کے عہدیداران سے، اپنے خاندان سے، اپنے سسٹم سے۔ اخلاص کے علاوہ ہم نے سب کچھ اپنا لیا۔